السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ اچھا جی، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے چیس کرمنل ایکٹ. تھوڑی لیٹ ہو گیا ہوں. قرض کی دلدل سے کیسے نکلا جائے گا اس کے لیے میں اشارہ کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سب محب وطن پاکستانیوں سے میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے والدین میں سے یا آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے علاج کے لیے، اور آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یا تو آپ اپنا بینک بیلنس اس پہ لگائیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنا گاڑی بیچیں اپنی، یا اپنا گھر بیچ دیں. یہ سارا کچھ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کی اگر والدہ بیمار ہے اور اس کو اللہ نہ کرے کینسر تھا، تو اب اس کا 2 مرلے کا مکان تھا تو اس نے وہ بھی بیچ دیا اور اپنی والدہ کا علاج کرایا. کیونکہ زندگی اگر رہی، زندگی بچ گئی تو باقی ساری چیزیں تو مل جائیں گی، لیکن اگر زندگی ہی نہ رہی تو پھر اس پیسے کا بھی کیا فائدہ. حتیٰ اپنے عزیزوں کے جو علاج معالجہ کے لیے لوگوں نے اپنی گاڑی، گھر، بینک بیلنس ہر چیز ختم کر دی، لیکن زندگی بچانے کی کوشش کی. اب ہم اپنے وطن کو مادر وطن کہتے ہیں، ہم اس سے محبت کا تقاضا بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے بیوروکریٹس، ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں، 22 کروڑ عوام، یہ مرد عورت چھوٹا بڑا جوان سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق پاکستانی اپنے وطن پر جان کر قربان کرنے کی جو پاکستانی عوام میں ریشو ہے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. اور یہی حب الوطنی کا جو جذبہ ہے یہ ہمارا بہت زیادہ کام آئے گا، بہت زیادہ کارآمد ہے اس قرض کی لعنت سے باہر نکلنے کے لیے. تو آئیے آج ہم وہ انقلابی قدم شروع کرتے ہیں جو صرف اور صرف آپ پاکستانی غیور عوام ہی کر سکتے ہو. آئیے اس کیس کو ایک تیسری نظر سے سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کے سارے بیوروکریٹس ایماندار تھے اور ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایماندار مخلص تھے اور ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ جس پٹواری کو ہم نے 50 روپے کی فرد لینے کے لیے 15,000 روپیہ دیا ہوا ہے وہ بھی ایماندار ہے. ہم مان لیتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ جن کے اوپر بجلی چوری کے کیس بنے اور پھر ان کو باعزت بری ہوتے دیکھا، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بجلی چور نہیں تھے. ہم نے گوالے کو دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم مان لیتے ہیں کیونکہ پانی ہی ڈال رہا تھا، کوئی زہر تو نہیں ڈال رہا تھا. لکھنے والوں نے ان سیاستدانوں کو کرپٹ لکھا، ڈاکو کہا، چور کہا، غدار کہہ کے دیکھ لیا، لیکن نتیجہ صفر رہا. حسن نثار، شورش کشمیری سے لے کر حسن نثار تک سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. سب نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی کہ یہ غلط ہے، اس نے حکومت صحیح نہیں کی وغیرہ وغیرہ، لیکن نتیجہ صفر رہا. عدالتوں میں کیس بنے لیکن عدم ثبوت کی وجہ سے کیس خارج ہوتے گئے، کوئی ثبوت نہ ملا. جنہیں کرپٹ ترین کہا گیا عدالت سے وہ صادق و امین ٹھہرے. جنہیں نااہل کہا گیا آج بھی 22 کروڑ عوام کے فیصلے انہی کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں. جو پیٹرول سستا اور مہنگائی کم کرنے آئے تھے، اور جیسے ہی وہ حکومت میں آئے، پہلے حکومت سے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ سابقہ حکومت پیٹرول مہنگا بیچ رہی ہے اور بہت مہنگائی کر رہی ہے. ایک ہی مہینے کے بعد رجیم چینج ہو گیا، گورنمنٹ دوسری آ گئی، اور وہی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ پچھلی حکومت یعنی سابقہ حکومت پیٹرول جان بوجھ کر سستا بیچ رہی تھی. لیکن کیا کوئی 22 کروڑ عوام میں سے کسی نے اپنا موبائل اٹھایا؟ کیا کسی نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا کہ یار تم لوگ کیا کہہ کے آئے تھے اور اب ہمیں کیا کہہ رہے ہو؟
پہلے کہتے ہو کہ وہ مہنگا بیچ رہے ہیں، اب آگے کہہ رہے ہو. اس طرح سے ہمیں کیوں پاگل بنائے؟ لیکن شرم کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جو آنے والے ہیں ان سے یہ قوم بددل نہیں ہوئی اور ابھی بھی انہی سے ہی امید لگائے بیٹھے. اب حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ملکی اثاثے تک گروی رکھے جا رہے ہیں. آخر ملت کی یہ بے حس حالت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کبھی کبھی ہم تنہائی میں دعا مانگتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی گلہ شکوہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم اس سے بھی گلہ کر لیتے ہیں، لیکن جس سیاستدان کو ہم اپنا لیڈر مان لیتے ہیں اس کے ہر اچھے برے عمل کا ہم دفاع کرتے ہیں، اس کے گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں. قوم کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ ایک قوم کی یہ حالت اس فاسد میڈیا نے بنائی ہے. جب دیکھیں ایک گورنمنٹ نے کوئی بھی قدم اٹھایا، کوئی ایک پالیسی بنائی، اب اس کو 10 لکھنے والے جو ہیں وہ بہترین پالیسی قرار دے رہے ہیں اور دوسرے ہی 10 لکھنے والے، 10 اینکر پرسن، 10 ٹی وی پہ پروگرام کرنے والے اس کو بدترین عمل کہہ رہے ہیں، ملک دشمن عمل کہہ رہے ہیں. تو ایسے میں ایک عام آدمی کا ذہن پراگندہ ہو کر منتشر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ صحیح طور پر خود سے نہیں کر سکتا، خود فیصلہ کرنے کا شعور اگر وہ نہیں رکھتا تو پھر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا، اس کا ذہن منتشر رہے گا. ناظرین، میں نے جو فارمولہ بنایا ہے وہ بہت ہی سادہ ہے. ہم 22 کروڑ عوام ان سب سیاستدان، بیوروکریٹس، افسران کو ایماندار اور محب وطن سمجھ لیتے ہیں، لیکن آج ہماری مدر لینڈ یعنی مادر وطن اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اور یہ زرداری نوازی اور عمرانی مادر وطن سے محبت کا دم بھرتے. لیکن آج ہماری مدر لینڈ یعنی مادر وطن اپنی آخری سانسیں لے رہی، اور یہ زرداری نوازی اور عمرانی سب ہی مادر وطن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ان کے پاس ان کی ضرورت سے کروڑوں گنا زیادہ پراپرٹی موجود ہے. 300 کنال کے گھر کی بجائے 1 کنال کے گھر میں رہا جا سکتا ہے. سرے محل کو بیچا جا سکتا ہے، لندن اپارٹمنٹ اپنی مادر وطن پر قربان کیے جا سکتے ہیں. کپڑے بیچ کر آٹا پورا کرنے کے بجائے پیپر ملیں بیچی جا سکتی ہیں. ہم عوام نے یہ مان لیا کہ آپ کی یہ کمائی حق حلال کی ہے، لیکن مادر وطن سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے. اپنی ماں یعنی مٹی یعنی دھرتی کو گروی رکھ رہے، اپنی جائیدادیں کیوں نیلام نہیں کر رہے؟ میرے عزیز پاکستانیوں، اس بات کو ٹرینڈ بناؤ کہ جب ان کے سوئس بینکوں میں کھربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اپنا ملک گروی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اپنی جائیدادیں نیلام کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز پاکستانی، اس بات کو ٹرینڈ بناؤ، اس بات کو ٹرینڈ بناؤ. ہم سب نے مل کر، آپ سب نے مل کر مطالبہ کرنا ہے کہ یہ پیسہ واپس لاؤ، اپنے ملک کا قرضہ اتارو اور باقی کا یہاں پہ انویسٹ کرو. اپنے ملک کی انڈسٹری کو چلاؤ، اپنے ملک کے کاروبار کو چلاؤ. تمہارا پیسہ باہر پڑا ہے اور باہر سے تم IMF سے بار بار قرضہ لیتے جا رہے. کبھی ہم نے بھی اپنی زندگی میں اگر کسی سے قرض لیا ہے نا تو ہم نے اسے کہا کہ یار یہ قرض ہم لے رہا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہ، کیونکہ قرض لینا شرم کی بات ہے، فخر کی بات تو نہیں ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب IMF سے قرضہ لے کے یا ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے یا دوسرے ملکوں سے قرضہ لے کے ٹی وی پہ بیٹھ کے آگے خوشخبری سناتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو، ہم نے قرضہ لے لیا. یہ کتنے شرم کی بات. اور اب یہ آپ روزانہ سنتے ہو کہ جناب مشکل فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے کرنے. اور مشکل فیصلے کیا ہیں؟ مشکل فیصلے تو یہ ہیں کہ آپ اپنی فیکٹری بیچو، آپ اپنا اپارٹمنٹ بیچو، آپ اپنے سرے محل بیچو. یہ مشکل وقت ہے. لیکن آپ مشکل فیصلے یہ کر رہے ہو کہ عوام کو بار بار دھو کر بار بار نچوڑ رہے ہو. یہ مشکل فیصلے ہیں.
आप IMF से अगर आप अपने पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो इस वक्त आप समझ लें कि आपका मुल्क मरीज है, आपका मुल्क मरीज है और इस मुल्क को 22 करोड़ डॉक्टर्स की जरूरत है जो मिल के इस IMF और वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे को उतरवा सकता है। आप अपनी आवाज को मेरी आवाज के साथ मिलाएं। मैं जानता हूं कि यही चीजें आप खुद भी सोचते हो। हमने क्यों किसी से ऐसी उम्मीदें लगा रखी हैं जो बार बार हमें किसी दलदल में फेंक रहे हैं और फिर हम बार बार उन्हीं से ही उम्मीद क्यों लगा रहे हैं। उठो पाकिस्तानी और इस आवाज को आगे पहुंचाओ। हम कर्ज उतरवा के दिखाएंगे। इनके पास जितना हमारा कर्ज है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और हम नहीं कहते कि इन्होंने हराम कमाया, हम समझते हैं कि इनकी हलाल की कमाई है। लेकिन इस वक्त मेरे वतन को इनके पैसे की जरूरत है। अगर आपके कहने पे, आपके एहतजाज पे अगर ये अपना पैसा लाके कर्ज उतारते हैं और यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो फिर ठीक, वरना आप खुद ही समझ जाओ कि ये सिर्फ आप पर हुक्मरानी करने के लिए आए हैं। आपने अपने ज़हन को बदलना है। अब जो पहले बुत परस्ती होती थी, अब शख्सियत परस्ती है। यहाँ से निकलना है और खुद सही फैसला करना है। क्या गलत है और क्या सही है वो आपने खुद सोचना है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर देनी है। इसमें जो आप बेहतरी के लिए कोई राय दोगे वो भी सर आंखों पे, और इस पे आप साथी बनना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा, हम आपको वेलकम करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।